بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ قرآن مجید کی بڑی اہم ترین آیات میں سے ہے۔ قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک میں اللہ تعالیٰ کا جلال ہے، ایک سے اللہ تعالیٰ کا جمال ظاہر ہوتا ہے، رحمت، شفقت، محبت۔ ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تمہیں جو لوگ مرتد ہو جائیں دین سے۔ پتہ چلا کہ ایمان والوں کے بھی مرتد ہونے کے خطرے موجود ہیں، لہذا کسی کو حقیر سمجھنے کا کوئی حق کسی کو نہیں ہے۔ اعتبار انجام کا ہے اور انجام کی خبر نہیں۔ الاعتبار بالخواتین، سامنے آ جائیے۔ اعتبار انجام کا ہے اور انجام کی خبر نہیں۔ سامنے آ جائیے، آپ بھی سامنے آ جائیے۔ دیکھو، ارتداد کئی قسم کا ہوتا، بہت توجہ سے سنیے، بڑی اہم آیات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی بالکلیہ اسلام سے برات کا اظہار کر دے، مجھے اسلام پسند نہیں، میں کافر ہوتا ہوں، مکمل اسلام ہی سے بیزاری کا اعلان کر دے۔ یہاں ہمارے معاشرے میں آپ اسے سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو جلدی منطبق نہیں ہوگی۔ آپ چلے جائیے مغربی ممالک میں، وہاں لوگ پورے کے پورے اسلام ہی کا انکار کر دیتے ہیں، کھلم کھلا۔ اور یہ کیا ہے کہ جزئی طور پر اسلام کا انکار کرے آدمی۔ قرآن مجید نے ایک جگہ کہا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو لے لیتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ یعنی اتنا حصہ ہمیں منظور ہے، یہ حکم ہمیں قابل قبول ہے، اس حکم کو ہم نہیں مانتے۔ جس حکم میں دیکھتے ہیں کہ نقصان ہے کسی قسم کا، تجارت کا، عزت کا، آمدنی کا، مال و دولت کا، حکومت کا، خزانوں کا نقصان دیکھتے ہیں، جہاں کچھ ناک کا مسئلہ آ جاتا ہے اس حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، اس حکم کا انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن ایک جگہ ایسے ہی موقع پر کہا الذین جعلوا القرآن عضین، ان لوگوں نے قرآن مجید کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہا کہ یہ منظور ہے، یہ منظور نہیں، یہ قبول ہے، یہ قبول نہیں، اسے ہم مانتے ہیں، اتنے حصے کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ اس طرح مکمل قرآن مجید کا انکار کفر ہے، اسی طرح کچھ حصے کو لے لینا اور کچھ حصے سے بیزاری کا اعلان کر دینا، یہ بھی کفر ہے۔ بلکہ اس سے آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ شیطان نے مکمل اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کا انکار نہیں کیا تھا، شیطان نے اللہ کے ایک ہی حکم کا انکار کیا تھا۔ جس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کا مطلب یہ بیٹھتا ہے
کہ جس طرح مکمل قرآن مجید کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اللہ کے کسی ایک حکم کا بھی انکار کرتا ہے اور اعتراض کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ارتداد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اس آیت کے اتنے ٹکڑے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس طرح ایمان قبول کرے کہ اللہ آپ نے قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں جو شریعت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل فرمایا ہے، اس لیے کہ شریعت کا ایک حصہ وہ ہے جو قرآن میں ہے، اور اسی کی شرح احادیث ہیں، اسی کی شرح ہے وہ احادیث۔ اسی لیے حدیث کے بغیر قرآن مجید کو نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کافی ہے ہدایت کے لیے، حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، در حقیقت تو قرآن کو بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ قرآن ہی میں ہے، قرآن ہی میں ہے کہ حضور کی احادیث کو لو۔ تو احادیث کا انکار قرآن مجید کی آیتوں کا انکار ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، خوبصورت نعرے لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ منافقت کار فرما ہوتی ہے۔ تو ارتداد کی ایک شکل یہ ہے، مکمل قرآن کا انکار اور جزئی طور پر انکار یہ ہے۔ اسی لیے ہم اس طرح ایمان لے آئیں گے، اے اللہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیثوں کی شکل میں جو شریعت آپ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، ہم مکمل شریعت پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لے آتے ہیں، ہم کو کسی آیت میں کوئی شبہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ہماری عقل میں نہ آئے، اور ہماری عقل ہی کیا ہے؟ نبی کی تو عقل میں آ گئی، نہیں آنا تھا تو نبی کی عقل میں نہیں آنا تھا، انکار کرنا تھا تو نبی کو کرنا تھا۔ اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے عقل مند ترین انسان ہوتا ہے، جب اس کو پوری باتیں سمجھ میں آ گئی تو ہم تو نبی کے تابع ہیں۔ اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری عقل میں نہیں آ رہی، تیری عقل ہی کیا ہے؟ تیرے دماغ میں عقل کہاں ہے؟ گوبر ہے، دنیا ہے، شہوت ہے، عورت سوار ہے ہمارے دل و دماغ پر، اس کو کیا قرآن و حدیث کی باریکیاں سمجھ میں آئیں گی؟ جی، تو اس طرح ایمان لے آنا چاہیے۔ بعض لوگ زبان سے انکار کر دیتے ہیں اسلام کا، شریعت کا، اللہ کے کسی حکم کا۔ ارے یہ کیا پردہ ہے، 1400 سال یہ پہلے کی باتیں ہیں، یہ ترقی کے دور میں، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے دور میں، کہ جس زمانے میں لوگ چاند پر جا رہے ہیں اور وہاں بسیرا کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، ایسے زمانے میں کیا اسلام میں عورتوں کو پردے کی بات کرتا ہے؟ یہ بیکورڈ ہیں، کیا ہے یہ بیکورڈ ہیں، یہ قدامت پسند ہیں، یہ رجعت پسند ہیں، ان کو 1400 سال پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا، اس قسم کی باتیں۔ میں کیا کہہ رہا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، ہاں بعض لوگ کو وہ پردے پر اعتراض ہے اور بعض لوگوں کو سود پر اعتراض ہے۔ یار یہ مغربی ممالک نے سود کی وجہ سے کتنی ترقی کی، یہ علماء رکاوٹ بنتے ہیں، یہ حرام وہ حرام، یہ جائز وہ ناجائز، رشوت حرام، سود حرام، جھوٹ بولنا حرام، دھوکہ دینا حرام، کم تولنا حرام، یہ سارے حرام حرام کہہ کر مسلمانوں کی ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیا 4 شادیوں کی بات کی جاتی ہے؟ اب کسی بیٹی والے سے پوچھئے، وہ دل پر ہاتھ رکھ کر کہے
کہ کیا اسلام کا یہ حکم اسے پسند ہے؟ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو بعض لوگ زبان سے انکار کر دیتے ہیں، بعض لوگ زبان سے تو انکار نہیں کرتے لیکن دل میں اس نفاق کو چھپائے ہوئے ہیں، اندر سے نہیں مانتا وہ دل، اندر سے یہ اعتراضات کے کانٹے موجود ہیں، شبہات، خلجانات موجود ہیں دل میں، چھپائے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے سورہ ولادیات میں، وَإِذَا حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دنیا میں ووٹر آئی ڈی بنائی جاتی ہے، اس کی بنیاد پر ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ آخرت میں ووٹر آئی ڈی کی بنیاد پر نجات نہیں ہوگی، اللہ کی رجسٹر میں جس کا نام مسلمانوں میں ہوگا اسی کی نجات ہوگی۔ باقاعدہ سینہ چیر کر اس کا ایمان نکال کر دکھایا جائے گا آخرت میں، یہ دیکھو ایمان ہے جو جنت میں۔ اگر منافق ہے، دنیا میں آدمی اپنا نفاق، اپنا کفر مخلوق سے چھپا سکتا ہے، اللہ سے کیا چھپائے گا؟ اللہ نفاق نکال کر بتائیں، دیکھو دنیا میں بڑے مسلمان بنے پھرتے تھے، منافق تھے، ہم سے کیا چھپاؤ گے جس نے پیدا کیا ہے؟ لہذا اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ بڑی خطرے کی بات ہے اور بڑا یہاں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو اللہ کہتے ہیں ایمان والو، تمہیں جو آدمی مرتد ہو جائے اپنے دین سے، جو کیا کہتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ، یہ کوئی ووٹوں اور نوٹوں کی حکومت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ تم دین سے پھر گئے، بغاوت کر دی سب نے مل کر۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما، حدیث قدسی حدیث کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول اللہ کا حوالہ دے کر کوئی بات بیان فرمائے اور یوں کہے کہ اللہ یوں فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ تم سب کے سب مجھ سے بغاوت کر بیٹھو تو میری شان میں رتی برابر کمی نہیں آتی، میں بے نیاز بادشاہ ہوں۔ اگر تم سب مل کر میری فرما برداری پر جمع ہو جاؤ تب بھی میری شان میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، نیکی کرو گے، مسجد بناؤ گے، مدرسہ بناؤ گے، عبادت کرو گے، ذکر کرو گے، تلاوت کرو گے، تم تہجد پڑھو گے، تم سرایہ بناؤ گے، مسافر خانہ، یتیم بیوہ مسکینوں کے کام آؤ گے، اس کا نفع تمہاری طرف لوٹ کر آئے گا، مجھے کوئی نفع نہیں ہے اس کا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا۔ قرآن مجید میں اس لیے اندھیرے میں نہ رہو، غلط فہمی میں نہ رہو کہ ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں، نہیں۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ کا رتی برابر کچھ نقصان نہیں، اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے۔ منافقین سے خطاب کیا گیا کر کے ہم کو سبق دیا گیا، ہم کو سبق دیا گیا کہ دیکھو ارتداد کے اسباب سے بچو، مرتد ہو جاؤ گے اپنا نقصان کر بیٹھو گے، اور اسلام کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرو۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عمل کا نہیں۔ اور یاد رکھو بھائیو، اعمال کی کمزوریوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ کون بشر ہے جو عمل کی کمزوری سے پاک ہے، لیکن عقیدے کی کمزوری کو درگزر نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیے میری اس بات کو، اس لیے اسلام میں عقیدے کا درجہ عمل سے بھی زیادہ ہے۔ عقائد درست کرنے کی کوشش کرو، معلوم کرو اسلام کے کیا عقائد ہے، بنیادی بیسک معلوم کرو۔ مکتب میں یہی پڑھایا جاتا ہے، اور بڑے لوگ مستغنی ہو جاتے ہیں کہ مکتب میں بچوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ سلمان فارسی نے 300 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ کتنے سال کی؟ ان کی عمر 300 سال کی تھی سلمان فارسی کی، بوڑھے صحابی تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں داخلہ لیا۔ 300، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، مسئلہ آخرت کا ہے، مسئلہ ناک کا نہیں ہے۔ اچھا کیا کہتے ہیں، اگر تم اسلام چھوڑ دو گے تو پھر اسلام کا کام بند ہو جائے گا۔
جیسے لوگ سوچتے ہیں نا کہ ارے مدرسے کو چندہ نہیں دیں گے مدرسہ بند ہو جائے گا، مسجد کو چندہ نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے تو کہاں چلے گا؟ یہ لوگ ایسا سوچتے ہیں. ایسا نہیں سوچتے. ہم مدرسے کو چندہ دیتے ہیں، مسجد کو چندہ دیتے ہیں، اس کی برکت سے ہمارا کاروبار چلتا ہے. بلکہ یوں سوچتے، الٹی سوچنا، الٹی گندل ہو رہی ہے پوری. ایسا بھی تو آدمی سوچ سکتا ہے نا کہ ہم مدرسے کو پیسہ دیتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ پر ہمارا پیسہ لگتا ہے، اس کی برکت سے ہمارے کاروبار چل رہے ہیں. بزرگوں کی، علماء کی خدمت کرتے ہیں، اس کی برکت سے جو ہے اللہ ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، ہمارے گھر آباد ہیں، سکون ہے، اطمینان ہے، چین ہے. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہمارا جو انتخاب ہوا تھا وہ بھی اللہ ہی نے کیا تھا. اعمال کی توفیق اللہ ہی نے دی تھی. کہ جس نے اللہ کی اس توفیق کی ناقدری کی، اللہ نے دوسرے کا سلیکشن کر دیا. ویٹنگ میں ہے وہاں، یہ ناقدری کرے گا، دوسرے کا کنفرم ہو جائے گا. اللہ لے آئیں گے، کیسی قوم لے آئیں گے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ قرآن مجید میں ہے. اگر تم پیسہ نہیں خرچ کرو گے، پیسہ خرچ کرنے والے کو لے آئیں گے. قرآن میں ہے هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ. اللہ غنی ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم بھکاری ہو. ہم نے دیا تو کوئی ماں کے پیٹ سے کروڑ پتی پیدا ہوئے تھے، بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے، بولنا بھی تو نہیں آتا تھا. رونے کے علاوہ آتا کیا تھا؟ رونے کے علاوہ آتا کیا تھا؟ بچہ صرف رونا لے کر پیدا ہوتا، مرضت کہتے ہیں. بھوک لگی تو روتا ہے، پیشاب آیا تو روتا ہے، کوئی پانی لگ گیا، بدن گیلا ہو گیا تو روتا ہے. ہمارے حضرت کہتے ہیں رونا بڑی کام کی چیز ہے. رونا بڑی کام کی چیز ہے. اگر کسی کو اللہ کے سامنے رونا آ جاوے نا، وہ ہر کام بنا سکتا ہے. بچہ رو رو کر ماں سے اپنے سارے کام نکال لیتا ہے. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، لے آئیں گے اللہ تعالیٰ قوم کو لے آئیں گے. تو اس جگہ اللہ نے کہا ہے اگر تم منہ موڑ کر جاؤ گے، پیسہ ہے، ضرورت ہے، دیا ہی اس لیے ہے پیسہ کہ خرچ کرو محتاجوں پر. پیسہ تو لے لیا اللہ کے پاس، ذمہ داری قبول کر لی اور ذمہ داری پوری نہیں کرتے. جب پوسٹ مین اپنی ذمہ داری میں خیانت کرتا ہے تو اسے ڈسمس کر دیا جاتا ہے، دوسروں کا انتخاب ہوتا ہے. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا. اگر تم منہ موڑو گے، اللہ دوسروں کو لے آئیں گے. وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ بڑے سخی ہوں گے، دریا دل ہوں گے. وہ قوم جن سے اللہ محبت کرے گا. کون محبت کرے گا؟ اللہ محبت کرے گا. یہاں میں نے سنا تھا کہ سب سے پہلے اللہ ہی بندے کو توفیق دیتے ہیں اعمال کی. محبت کا مطلب یہ ہے. بہت غور سے اس بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے. دیکھو، ہو سکتا ہے تم میں سے بعض لوگوں کی میری بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن سن لیجئے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے. دیکھو، محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے، تو اللہ کی عنایت ہے. ہاں، ایسے اعمال کی توفیق دیتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اسباب محبت کیا؟ کہتے ہیں اللہ ذکر کی توفیق دیتے ہیں، اعمال کی، تلاوت کی، نماز کی توفیق دیتے ہیں، اور پھر جو ہے دعا کی توفیق دیتے ہیں. یہ سارے محبت کے اسباب ہیں. یہ اعمال آدمی اختیار کرتا ہے. جب آدمی ڈاکٹر بننے کے اسباب اختیار کرتا ہے تو اللہ ایک دن اسے ڈاکٹر بنا دیتے ہیں. اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ. ایک آدمی انجینئرنگ پڑھتا ہے تو اللہ اسے ایک دن انجینئر بنا دیتے ہیں. ٹیلرنگ
سیکھتا ہے، ایک دن اللہ اسے ٹیلر بنا دیتے ہیں۔ میکینک، چھوٹے چھوٹے بچے میکینکوں کے پاس جا کر سیکھتے ہیں، 6 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال، یہ ایک دن ماہر میکینک بن جاتا ہے آدمی۔ تجارت سیکھتا ہے تو اللہ اسے تاجر بنا دیتے ہیں۔ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں نا، 20 کلاسز ہوتے ہیں، جب آدمی کوشش کرتا ہے تو 20 دن کے بعد ڈرائیور بن جاتا ہے۔ کہ آدمی اللہ کے محبت کے اسباب اختیار کرے تو کیا اللہ کا محبوب نہیں بنے گا؟ میں نے کہا تھا سب سے بڑا سبب دعا ہے۔ حضور نے کہا اللہ مجھے تیری محبت عطا فرما۔ دنیا کی ہر چیز مانگتے، محبت نہیں مانگتے۔ مانگے کبھی محبت اللہ کی؟ اللہ تیری محبت عطا فرما، مانگے ہوں گے، میں نہیں کہہ رہا، سب کا انکار نہیں کر رہا، لیکن عموماً نہیں مانگتے لوگ۔ اللہ گھر دے دے، بیوی دے دے، بچہ دے دے، میری بیٹی کو اچھا داماد دے دے، اللہ میرے داماد کا گھر بسا دے، بنگلہ دے دے، کار دے دے، کپڑے دے دے، گاڑی دے دے، بینک بیلنس کی دعا کرتے، خزانے دے دے، کاروبار میں ترقی دے۔ نہیں مانگتے تو کیا نہیں مانگتے؟ اللہ کی محبت نہیں مانگتے، جبکہ سب سے زیادہ مانگنے کی چیز یہی ہے، اللہم ارزقنی حبک۔ خزانوں کے مالک سے اگر تعلق ہو جاوے، اللہم ارزقنی حبک، اللہ تیری محبت عطا فرما، اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما جن سے تو محبت کرتا ہے، یعنی اہل اللہ کی محبت عطا فرما۔ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ جب آدمی اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، یاد رکھو میری اس بات کو، منافقین کو چھوڑ کر کوئی آدمی اہل اللہ سے دشمنی نہیں کرتا۔ اہل اللہ سے دشمنی کرنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے منافق ہے، چاہے نماز پڑھتا ہو۔ منافقین بھی نماز پڑھتے تھے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک آدمی آخرت کا طالب ہو اور ایک آدمی بیمار ہو اور ڈاکٹر سے دشمنی مول لے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی بھکاری ہو اور مالدار سے دشمنی مول لے؟ بھکاری مالدار سے دشمنی مول لے گا تو پھر کھائے گا کیا؟ بیمار ڈاکٹر کو دشمن بنا لے تو پھر علاج کون کرے گا؟ اللہ اہل اللہ کی محبت عطا فرما۔ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اہل اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اہل اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ عوام کا یہ عقیدہ ہے، میں نے ابھی 2 دن پہلے ایک جگہ سفر میں کہا ہے یہ بات، ہماری حضرت کی موجودگی میں، عوام کا، بعض عوام کا، سب کا نہیں، یہ عقیدہ ہے کسی زمانے میں اہل اللہ پیدا ہوئے تھے، اب نہیں ہے۔ اس طرح نبوت ختم ہو گئی، ولایت بھی ختم ہو گئی، ایسا نہیں۔ خواجہ اجمیری پر ختم ہو گئی، عبد القادر جیلانی، سید احمد کبیر رفاعی، خواجہ گیسو دراز، خواجہ نظام الدین اولیاء، قطب الدین بختیار کاکی، ان پر ولایت ختم ہو گئی۔ اب کوئی ولی اللہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، اب نہ پیدا ہوگا، ایسا نہیں۔ اولیاء اللہ تھے، ہیں، قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ ان کی صحبت میں رہنے کا قرآن مجید نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ تمہیں رہنا پڑے گا، اگر تقوی کی ضرورت ہے۔ ہر چیز اپنے دکان سے لی جاتی ہے، لوہا اپنی دکان سے، کپڑا اپنی دکان سے خریدا جاتا ہے، سونا سونے کی دکان سے لیا جاتا ہے، تقوی اہل اللہ کی صحبتوں سے حاصل کیا جاتا ہے، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے، ان کے پاس بیٹھ کر تقوی حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ تقوی کی دکان ہے، یہ معرفت کی دکانیں ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو فرمایا اللہ تیری محبت عطا فرما، اہل اللہ کی محبت عطا فرما۔ تو موطا امام مالک میں ہے اہل اللہ سے محبت کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت ضرور عطا فرماتے، وجبت محبتی للمتحابین فیہا، اور اہل اللہ کی زیارت کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ محبت عطا فرماتے ہیں۔ ان کی مجلسوں میں، صحبتوں میں بیٹھنے والوں کو، جو منافقین ہیں وہ اہل اللہ کے، نہ وہ اہل اللہ سے محبت کرتے ہیں، نہ اہل اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، نہ ان کی مجلسوں میں آتے ہیں، اور نہ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ والمتزاورین فیہا، ان کا پیسہ نہیں خرچ کرتے، ان پر جو ہے ان کی خدمت نہیں کرتے، وہ شرم آتی ہے، آر آتی ہے، تکبر رکاوٹ بنتا ہے۔ تو اہل اللہ کی محبت اور دعا یہ بہت ضروری ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے کبھی نہیں محروم ہوتے۔ لا یشقی بہم جلیسہم، لا یشقی بہم جلیسہم، ایک تو دعا کرنا
محبت حاصل کرنے کی، دوسرا اہل اللہ کی صحبت کو لازم پکڑ لینا، لازم پکڑ لینا، اور تیسرا اعمال کا اہتمام اس نیت سے کرنا کہ اللہ ان اعمال کی برکت سے مجھے تیری محبت عطا فرمائیے۔ اللہ نماز پڑھتا ہوں، اس کی برکت سے روزی میں برکت دے دیجئے۔ ہر آدمی یہ دعا کر رہا ہے۔ دکان میں، مکان میں لے جاتے ہیں نا بزرگوں کو، کیوں لے جاتے ہیں؟ پانی پڑوانے کے لیے، تعویذ کے لیے، دم کرنے کے لیے۔ اب بزرگان دن سے اسی لیے رہ گئے ہیں، جو دولت ان کے دلوں میں ہے، جو خزانے میں، جو بادشاہوں کے خزانے میں بھی نہیں، وہ حاصل کرنے کی لوگ فکر نہیں کرتے۔ خیر پانی دم کرانا کوئی گناہ نہیں ہے، پانی بھی دم کرائیے، آپ جو ہے تعویذ بھی لے لیجئے کبھی ضرورت پڑے، اور دعا بھی کرا دیجئے، مشورے لیجئے ان سے، لیکن صرف دم کرنے کے لیے، تعویذ کے لیے، صرف اس کے لیے ان کو نہ رکھیے، وہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ اعمال کا اہتمام اس نیت سے کرنا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت کے بہت لمبے اشعار ہیں، پورے یاد بھی نہیں مجھے، بہت پہلے پڑھے ہوئے، سنے ہوئے۔ اس کا عنوان یہ ہے، محبت کا تم سے ہنر چاہتا ہوں۔ کیا ہے محبت کا تم سے؟ سلے میں تو بس ایک نظر چاہتا ہوں۔ سلے میں کیا کہتے ہیں؟ سلے میں تو بس ایک نظر چاہتا ہوں، مجھے وصل و فرقت سے مطلب نہیں ہے، سر رکھنے سنگے در چاہتا ہوں۔ ہمارے حافظ احمد وحید صاحب کی بھی اشعار ہیں اس قسم کے، بہت اچھے اشعار ہیں۔ نہ گھر چاہتا ہوں نہ زر چاہتا ہوں، جھکے تیرے در پر وہ سر چاہتا ہوں، مجھے کیف و مستی کی چاہت نہیں ہے، محبت بھری ایک نظر چاہتا ہوں، کتابیں اٹھایا ہوں تیرے بھروسے، میری غفلتوں کی خبر چاہتا ہوں، گناہوں کے در پر ہے کب سے ٹھکانہ، خدا تیری جانب سفر چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت مانگنی چاہیے آدمی کو، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ مانگنے کی چیز ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور شعر ہے، الہی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، کوئی کچھ بھی مانگے مجھے تو تم سے مطلب ہے، میں تو آپ کو چاہتا ہوں۔ یہ بڑے حوصلے کے لوگ ہیں، یہ بڑے ظرف کے لوگ ہیں، جن کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے وہ دنیا پر راضی ہو جاتے ہیں، گاڑی پر، کار پر، بنگلے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی گناہ کی باتیں مانگیے، لیکن اصل مانگنے کی یہ چیز ہے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ۔ تو اسباب بتا رہا تھا کہ دیکھو یہ محبت کے اسباب ہیں، کیا ہیں یہ؟ جب یہ اعمال، ایک تو دعا، بزرگوں کی صحبت، اور پھر اعمال کا اہتمام، تین چیزیں ہوگی، دعا، بزرگوں کی صحبت، اعمال میں سب آ گئے، ذکر، تلاوت، درود شریف، استغفار، تہجد، اشراق، چاش، اوابین، 5 وقت کی نمازیں، سب آ گئی۔ ہر خیر کا کام اس سے یہ نیت کرنا، اے اللہ اس کی ان اعمال کی برکت سے آپ کی محبت عطا فرما دیجئے، ایک ذرہ محبت کا ایک ذرہ عطا فرما دیجئے۔ اس نیت سے آدمی عمل کرتا ہے، کبھی نہ کبھی حضرت تھانی نے عجیب بات فرمائی ہے، اللہ کی محبت کو طلب کرنے والا کبھی نہیں محروم ہوا، کبھی نہ کبھی اللہ نے اس کا فضل فرما ہی دیا ہے، اس لیے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اللہ ارحم الراحمین ہے، لا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ان دو آیتوں کو ملا کر دیکھیے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اچھا ایک بات اور ہے، بڑی یاد آ گئی مجھے، اسی لکھ کر لایا تھا، بڑا اہم مضمون ہے یہ، وہ یہ ہے کہ دیکھو جو لوگ سنت کی اتباع نہیں کرتے ہیں وہی لوگ مرتد ہوتے ہیں، نوٹ کیجئے اسے، سنت کی اتباع کرنے والے کبھی نہیں مرتد ہوتے ہیں، اللہ ان کو کلمے والی موت ضرور نصیب فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ اسے پھر جو ہے اپنے اس فہرست سے نہیں نکالتے، جو کفر کی طرف پھر جانے نہیں دیتے، اللہ حفاظت فرماتے ہیں. یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرتد ہونے والے وہ لوگ ہیں جو سنت کی اتباع نہیں کرتے. اسی لیے سنت کی اتباع کسوٹی ہے، ترازو. جو بھی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اسے سنت کی کسوٹی پر تول لو. جو جتنا زیادہ سنت کا اتباع کرنے والا ہے، قدم بقدم ملا کر چلنے والا ہے، وہ اللہ کا اتنا زیادہ مقرب اور محبوب بندہ ہے. یات اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. بہت غور سے سنیے، ابھی بات اور میں نے کہا تھا کہ قرآن نے کہا کہ جو لوگ مرتد ہو جائیں گے اس کے مقابلے میں قوم کو لے آئوں گا. جس سے اللہ محبت کرے گا وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے. پتہ چلا کہ مرتد ہونے والوں میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم مرتد ہو گئے ہم ایسی قوم لے آئیں گے جن کے پاس جو ہے بہت بڑا علم ہوگا، جن کے پاس اعمال کا ڈھیر ہوگا. بہت غور سے سنیے، میں آیات کی تشریح کر رہا ہوں، کوئی بیان تھوڑی ہے. بیانوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کہیں کا روڑا کیا ہے؟ وہ سب نیک لوگ ہیں، کچھ نہیں یاد رہتا تمہیں. کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا، بال متینے کیا وہ بھی نہیں پتا ہے. تو یہ دیکھیے ایسی قوم لے آؤں گا جن سے اللہ محبت کرے گا. پتہ چلا کہ مرتد ہونے والوں میں نہ معلومات کی کمی تھی نہ عمل کی کمی تھی. آپ نے کہا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ ہاں اب شیطان کو دیکھ لیجئے، شیطان بہت بڑا عالم تھا اور عبادت گزار اتنا تھا. حضرت تھانوی نے لکھا ہے 8 لاکھ سال عبادت کی تھی. کتنے سال؟ اس کے باوجود اللہ کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے ایک حکم پر اعتراض کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. ایک ہی حکم کا انکار کیا تھا شیطان. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. پتہ چلا آپ کو؟ اب مثال مل گئی اچھی شیطان کی. عشق خداوندی کی کمی تھی. عشق خداوندی کی کمی کبھی نہ کبھی رنگ لا کر رہتی ہے. میں یہاں قصہ سنایا تھا ایک یہاں، اور 5-6 منٹ کروں تفسیر. آپ تیار ہیں؟ دعوت میں جانا ہے؟ نہیں جانا کہیں. تو ایک باندی کو خرید لیا ایک آقا. میں بہت سے سناتے رہتا ہوں. تکرار ہوتا ہے، مذاکرہ ہو جاتا ہے تو بات دل میں راسخ ہو جاتی ہے. تہجد میں اٹھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ بڑا کبھی اٹھ کر دیکھیے مزہ آتا. ہمارے مفتی عبداللہ صاحب تھے، شیموگا آئے تھے چند دن کے لیے محتمم بن کر. وہ کہتے تھے آدمی سارا دن سوتا رہے مول صاحب کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن تہجد کا وقت آدمی کے سونے کی حالت میں گزر جائے یہ بڑی خسارے کی بات ہے. یہ فرمایا کرتے تھے. اے اللہ، تو باندے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے، اے اللہ تجھ کو مجھ سے جو محبت ہے میں اس کا حوالہ دیتی ہوں. یہ اس نے کہا. تو آقا سو رہا تھا، اس نے سن لیا. او بے ادب کیا کہتی ہو؟ اللہ کو تجھ سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا حیثیت و اوقات ہے تیری کہ اللہ تجھ سے محبت کرے گا؟ یوں کہنا چاہیے اللہ مجھ کو تجھ سے جو محبت ہے. تو اس نے باندی نے تیز نگاہوں سے اسے گھورا اور یہ کہا ارے سو جا، تجھے کیا پتا ہے محبت کی گلی کوچوں کا؟ تجھے کیا پتا ہے محبت کے گلی کوچوں کا؟ اور راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں اپنے مالک سے. اٹھ کر دیکھیے کبھی تنہائی میں کتنا مزہ آتا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. صالحین کا طریقہ ہے. کبھی آگے آئے گی آیت انشاءاللہ، وہاں تشریح عرض کریں گے. تو اس باندی نے کہا اگر خدا کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھ کو سلا کر مجھے اپنے مصلے پہ کھڑے ہونے کی توفیق نہ دیتا. خصوصی دربار ہے وہ.
بادشاہوں سے مل کر لوگ پتہ نہیں بازو کھڑے ہو کر سیدھے ٹیڑھے الٹے، کبھی سر نیچے کبھی پیر نیچے فوٹو لیتے ہیں روزانہ زمین و آسمانوں کے بادشاہوں کے سامنے. جن کو کھڑے ہونے کی توفیق ہوتی ہوگی ان کا کیا حال ہوگا. یحبہم ویحبونا، یہ ہے. ایک آقا نے ایک باندی خریدی، یعنی غلام خریدا، بازار گیا، اذان ہوئی تو غلام نے کہا کہ نماز پڑھ کر آؤں گا مسجد سے. کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، جلدی پڑھ کے جلدی جلدی آؤ. نماز پڑھ کر جب آیا، ایسا نماز پڑھ کر آیا نہیں، سب چل رہی نماز پڑھ نماز نماز پڑھ نماز. تو بعضوں کو نماز سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ امداد پوچھو کیا پوچھتے ہو، تو میں کہوں گا اللہ عرش کے نیچے ایک مصلی کی جگہ دے دیجئے، کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہوں. نماز سے اتنا دل لگ گیا تھا. ایک آدمی کو نماز سے اتنا دل لگتا تھا نماز میں کہ روز دعا کرتے تھے اللہ مجھے قبر میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیجئے، موقع دیجئے. کل انتقال ہو گیا تو رشتہ داروں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بھئی تمہاری اس درخواست کی تمنا کا کیا ہوا؟ کہا کہ میری یہ درخواست دربار عالی میں پہنچائی گئی، وہاں سے اجازت تو ہو گئی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ قیامت کی صبح تک نماز پڑھتے رہو، اجازت تو ہے، اپنی جو ہے وہ تمنا خواہش پوری کرتے رہو، لیکن نیکی ایک بھی نہیں ملے گی. نیکی ایک بھی نہیں ملے گی. یہ نیکیاں کمانے کا عالم نہیں ہے، وہ گیا عالم، وہ عالم گیا. خیر وہ گیا تو بہت دیر ہو گئی، جب نہیں آیا تو آقا خود مسجد کے باہر گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر کے کہنے لگا بھائی کہاں گئے تم؟ چلے گئے تو چلے ہی گئے، کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا آتے کیوں نہیں ہو؟ اندر سے غلام نے کہا آنے نہیں دیتے. کیا کہا؟ آنے نہیں دیتے. تو کون آنے نہیں دیتے؟ کہا جو تم کو اندر آنے نہیں دیتے وہ مجھے اندر سے باہر جانے نہیں دیتے. لوگ کہتا میں نماز پڑھوں گا. کبھی ایسے غلطی نہ کیجئے. ہمارا کیا منہ کہ ہم نماز پڑھیں، وہ توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یحبہم، ادھر سے محبت کا فیضان ہوتا ہے تو بندہ محبت کرتا. ایک مرید نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کو مجھ سے محبت ہے. تو اس نے کہا نہیں، مجھ کو پہلے آپ سے محبت ہوئی، اس کے بعد تم کو مجھ سے محبت ہوئی. کہا وہ کیسے؟ کہا تجربہ کر لینا. تو انہوں نے 2-4 دن کے لیے توجہ ہٹا لی، 2-4 دن کے لیے توجہ ہٹا لی. جو آنے کی توفیق تھی صحبت میں وہ بند ہو گئی. یہ سب حقیقتیں ہیں. یحبہم ویحبونا، وہ اللہ کے محبوب ہیں، ویحبونا، اور وہ اللہ پر مر مٹتے ہیں. یحبہم ویحبونا. جی آگے کہتے ہیں، یہ دیکھیے آثار محبت. اذلۃ علی المؤمنین، یہ منافقین یہود و نصارہ تو منافقین یہود و نصارہ سے کے سامنے جھکتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں. یہاں کہا گا اذلۃ علی المؤمنین، یہ ایمان والوں کے سامنے جھکتے ہیں، عام ایمان والوں کے سامنے بھی. تو پھر ماں باپ کے سامنے کیوں نہیں جھکیں گے؟ ماں باپ کے سامنے بھی جھکیں گے، ان سے بھی تواضع کریں گے، خاکساری برتیں گے، ان کی بھی عزت کریں. یہ آثار ہیں اللہ کی دل میں محبت. ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے نا میں بھی محبت، تو بھی محب، میرے دل میں بھی محبت، تیرے دل میں بھی محبت، میں بھی محبت کا دعویٰ اور یہ بھی سامنے والا بھی محبت کا دعویٰ کرا. ہر آدمی اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے. دلیل بھی تو چاہیے، علامت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آثار، دلائل، علامتوں کا ذکر کیا. دعویٰ کافی نہیں، محبت چھپی ہوئی چیز ہے، علامتوں سے پہچانا جاتا ہے. اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ایمان والوں کے سامنے وہ لوگ جھک جاتے ہیں، تواضع کا برتاؤ کرتے ہیں.
عاجزی کا، انکساری کا، خدمت کا برتاؤ کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ حدیث میں عجیب بات فرمائی گئی، الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے۔ اور فرمایا من احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اور اللہ کی مخلوق میں اللہ کا سب سے محبوب ہوا آدمی ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرتا ہے۔ یہ علامت ہے اللہ کے محبوب ہونے کی، سب سے بڑی علامت ہے۔ کہاں دشمنی، کہاں جو ہے وہ بغض، اناد، کینہ، کہاں ٹانگ پکڑ کر کے کھینچنا، دھوکہ دینا، کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کسی کو قتل کر دینا، گالی دینا، کسی کی عزت کو اچھال دینا، کسی کو پگڑی کو اچھال دینا، اور کہاں تو یہ ہے کہ پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ عزت علی المومنین، عام ایمان والوں کے ساتھ جن کا کوئی رشتہ داری کا نفع نقصان کا تعلق نہیں، ایسے لوگوں کے سامنے بھی۔ تو پھر جو ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے ماتحتی میں کام کرنے والے نوکر چاکر ہیں، ان کے ساتھ تو بدرجہ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ کیوں تواضع کا برتاؤ نہیں کریں گے؟ یہ اللہ سے دل میں اللہ کی محبت ہونے کی علامت ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، آگے فرما عزت علی الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں یہاں تو کیا ہے منافقوں کا رویہ، ایمان والوں کے مقابلے میں سخت، صحابہ کے خلاف سازش، ان کی دشمنی، صحابہ سے دشمنی، حضور سے، اسلام سے دشمنی، اور کافروں سے، یہودیوں سے، نصارہ سے اور منافقین سے جو ہے وہ گٹھ بھنگ، ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور مخلص مومنین کا یہ طریقہ ہے، یہ سیوا ہے، کوئی ایمان والے جن کے دل میں ایمان ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو ایمان، ان کے سامنے جھکے چلے جاتے ہیں، ان سے ان کا تعلق ہے۔ اور کفر کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں وہ بڑے سخت بھی ہیں اور جم جاتے ہیں کفر کے مقابلے میں، تھوڑا بھی جھول نہیں برتتے، لچک نہیں ہے وہاں، یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، نہیں، ایمان ہے، ایمان ہے۔ رواداری الگ چیز ہے، خدمت سب کی کرو، بولو خدمت سب کی، لیکن عبادت یہ خدا کی، عبادت خدا کی، خدمت خلق خدا کی۔ لوگ کہتے ہیں نا، ارے سب مذہبوں میں ایک ہی بات ہے، منزل سب کی ایک ہے، راستے الگ الگ ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، راستے، منزل سب کی ایک ہے، راستے الگ الگ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا بیانوں میں، اور یہ نعرہ سیاسی لوگ بہت کرتے ہیں، اعلان کھڑے ہو کر کے اسٹیجوں پر۔ اب بتائیے، قرآن کو، حدیث کو، شریعت کو سیاسی لوگوں کے بیانات سے سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے، ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ قرآن و حدیث کو انبیاء کے وارثین سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، جو بے لوث آپ کو قرآن و حدیث سمجھاتے ہیں۔ عزتن، اور یہ زمانہ وہ ہے، دیکھیے قرآن کریم کی ایسی علامت ہے، کفر کے مقابلے میں ڈٹ گئے، ثابت قدم، استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے ہیں۔ ہاں، نقصان ہوتا ہے، نفع نقصان سے اوپر اٹھ کر کے کفر کے مقابلے میں یہ ہے دل میں محبت ہونے کی بات۔ اگر کسی کے دل میں، اگر کسی کے اندر کفر کے تعلق سے لچک موجود ہے، جھول موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل اللہ کی محبت سے ویران ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ کفر کے مقابلے میں لچک کا کیا مطلب ہے؟ شرک کے مقابلے میں جھول برتنے کا کیا مطلب ہے؟ عزت علی الکافرین، اور یہ سب کافروں کے مقابلے میں نہیں، یہ بھی بتا دوں آپ کو میں، کافروں کے کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو بیچارہ اپنے کام سے کام ہے، کھانا پینا سونا میں چھوڑو، وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، بھائی ٹھیک ہے ان کی خدمت کرو، رواداری ٹھیک ہے کرو چلو، لیکن یہ ہیں کہ تمہارے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، وہ تم کو اپنا دوست نہیں سمجھتے، تمہاری تو عقل ماری گئی ہے کہ تم ان کو اپنا دوست بناؤ، وہ تم کو اپنا دوست بنانے تیار نہیں، ماننے تیار نہیں۔
وہ تم کو اپنا دوست ماننے تیار نہیں ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کو اپنا دوست بنانے کے چکر میں پڑے ہو. عزت علی الکافرین آگے فرمایا، اور بھی اس کی تشریح موجود ہے انشاءاللہ. یہ آیت بڑی اہم ترین آیات میں سے ہے. وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یجاہدون فی سبیل اللہ. اچھا، جب تک کفر کی نفرت آدمی کے دل میں نہیں ہوتی، آدمی کفر سے بچ بھی نہیں سکتا. یاد رکھیے میری بات یہ، جب تک ایمان کی عظمت اور کفر کی نفرت نہیں ہوتی، آدمی ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی نہیں کر سکتا اور کفر سے بچنے میں اپنی قابلیتیں لگا بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں کفر کی نفرت ہی نہیں ہے. ایمان کی عظمت اور کفر کی محبت، یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ روح جہاد کے بغیر اسلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی لیے سوائے گمراہ فرقوں کے کسی کو جہاد کے لفظ سے چڑ نہیں ہے. وہ مسلمان ہو، وہ یا منافق ہو، کافر ہو، یہود و نصارہ ہو، کوئی بھی ہو. جہاد کو دہشت گردی کا عنوان دینا جہاد کے تعلق سے جہاد کی عظمت اور جہاد کا اسلام جہاد کو عبادت کی حیثیت سے ذکر کرتا ہے اور عظیم عبادت کی حیثیت سے ذکر کرتا ہے. اس کی وزن اور قیمت کو کم کر دینے کی ایک سازش ہے کہ جہاد کو دہشت گردی کے عنوان سے اس کا پروپیگنڈا کیا جائے. جہاد یہ دہشت گردی نہیں ہے. انشاءاللہ میں کروں گا. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی یہ مال بھی اللہ کی امانت ہے اور یہ جان بھی اللہ کی امانت ہے. جب مال کا مقدمہ مال دیں گے اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جان کا تقاضا کیا جائے تو جان حاضر ہے. صاحب جان آپ ہی کی دی ہوئی ہے، حاضر ہے، قبول فرما لیجئے. ایک ہی نہیں، لاکھوں جانے ہو، لاکھوں جانے بھی حاضر ہیں آپ کے لیے. آپ کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت. جو آدمی جہاد سے جی چراتا ہے، منافق کے علاوہ کوئی آدمی جہاد سے جی نہیں چراتا. چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، ذکر کرتا ہو، تلاوت کرتا ہو، اگر کسی کے کوئی آدمی جہاد فرض ہونے کے بعد جہاد سے جی چراتا ہے، اللہ کی دی ہوئی اس امانت کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے آدمی جھجکتا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ اس کا دل ایمان سے محروم ہے، وہ منافق ہے اندر سے. یجاہدون، اسی لیے قادیانیوں کے ذریعے یہ کتاب لکھوائی گئی جہاد کے خلاف. انگریزوں نے لکھوائی تھی یہ کتاب. یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ جہاد کا سب سے پہلا مفہوم ہے. جہاد قیامت تک جاری رہے گا. حضور نے فرمایا تھا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ جاری. اللہ نے اگر کبھی موقع دیا تو ہم سب انشاءاللہ جہاد کریں گے، لیکن علماء کی رہبری میں. علماء نے اجازت دی تو اگر علماء رہبر ہوں، ان کی اجازت شامل حال ہو، ان کے مشورے شامل حال ہو، تو ہم جو ہے جان دینے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. جی یہ ہے. اس لیے بعض روایتوں میں باقاعدہ حضور جہاد پر بیعت لیتے تھے بعض صحابہ سے، باقاعدہ صرف جہاد پر. یہ جو بیعت رضوان ہوئی ہے درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ کیا ہے؟ وہ جہاد پر بیعت تھی. تو یجاہدون فی سبیل اللہ، علامت جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کی تشریح اور کی جائے گی. بس اتنا ذہن میں رکھیے، جہاد یہ انبیاء کا طریقہ ہے. جہاد دہشت گردی نہیں ہے. جہاد کا انکار کرنے والا ضرورت پڑنے پر فرض ہونے کے باوجود وہ منافق ہے. اور گمراہ فرقوں کے علاوہ کوئی آدمی جہاد کا انکار نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.